السلام علیکم. عزیز نگر یوٹیوب چینل سے میں عزیز احمد خان ہوں. آپ ہمارا پاپولر شو دیکھ رہے ہیں لائیو ود عزیز خان, اور میرے ساتھ آج جو شخصیت لائیو ہیں وہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. شہر کی سماجی زندگی میں ان کا بڑا کردار ہے. طالب علم تھے تو بڑے متحرک, فعال, جس بھی تنظیم سے وابستہ رہے اسے زندگی تھی, اس کے نظریات کے احیاء کے لیے کام کیا. اب قانون کی راہداریوں میں ان کا نام گونجتا ہے. ان کا واقعی تعارف میں انہی کی زبانی کرانا چاہوں گا. ان کی زندگی کے گوشوں سے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم پردہ اٹھائیں گے, لیکن جاننا چاہیں گے, چونکہ یہ ٹیکنوکریٹ کی ایک سیٹ تھی, 2 سیٹیں تھیں میونسپل کارپوریشن میں. جو بلدیاتی نظام ہے اس میں یہ سب سے زیادہ لیڈ سے جیتے ہیں. بہت ساری باتیں ہم ان سے پوچھیں گے, جانیں گے. تو آغاز کرتے ہیں. میں رانا صاحب, رانا محمد افضل صاحب, میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو عزیز نگر یوٹیوب چینل کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ڈائریکٹر جمال خان کی جانب سے بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا. ایڈوکیٹ کب بنے, قانون کی دنیا میں آپ کب آئے؟ میں پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اپنے پاس انٹرویو کے لیے بلایا. عزیز بھائی, زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے. انسان جس دن سے پیدا ہوتا ہے تب سے ہی اس کی جد و جہد شروع ہو جاتی ہے. چونکہ میرا تعلق ایک پولیٹیکل فیملی سے ہے. میرے والد صاحب ڈاکٹر رانا محمد اسلم پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی کارکنان میں سے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہمارے گھر بھی آئیں, ماشاءاللہ, یہ بڑی بات ہے. اور وہ ساری زندگی مطلب پیپلز پارٹی سے ہی منسلک رہے. ان کی پیپلز پارٹی سے منسلک رہتے ہوئے ہی وفات ہوئی میرے والد صاحب کی. اور آج کے سیاستدان جو دوسری پارٹیوں میں بھی ہیں وہ بھی انہیں بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں, ان کا احترام کرتے تھے. اور میں چونکہ ایک پولیٹیکل فیملی میں جو بندہ مطلب اپنی آنکھ کھولتا ہے تو وہ پھر وہ ماحول وہ سارا, اس وجہ سے پھر میں پولیٹکس میں آ گیا. مطلب میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس کی, میں ولیعت سین کالج میں پریزیڈنٹ رہا پی ایس ایف کا 1993 سے 1997 تک. اس کے بعد پھر یونیورسٹی میں میرا ہسٹری میں میرا داخلہ ہو گیا. اچھا, آپ کا تاریخ؟ جی, میں نے تاریخ بھی میں نے ماسٹرز کیا ہے تاریخ میں. تو ساتھ ہی میں نے لا کالج میں بھی ایڈمیشن لے لیا, کیونکہ میرے دوستوں نے, کچھ میرے دوست تھے, میں ان کا نام لینا ضرور یہاں, چودھری حسن محمود مولانا صاحب ایڈوکیٹ ہیں, میلسی میں اس وقت میلسی بار کے ممبر ہیں. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بھئی تم جو ہے نا ایک لا میں ہمارے ساتھ آ جاؤ. تو پھر میں نے لا میں بھی ایڈمیشن لے لیا. میرے والد صاحب چونکہ صاحبزادہ فاروق علی خان, اچھا, ان کے وہ بہت رائٹ ہینڈ تھے ایک وقت میں, اور ان سے ان کی وکالت کی وجہ سے انسپائر تھے زیادہ. پولیٹیکلی تو تھے بھی, مگر جو ان کی وکالت کا ایک شعبہ تھا صاحبزادہ فاروق علی خان کا, اس حوالے سے وہ چاہتے تھے یار جس طرح یہ میرے دوست اچھے وکیل ہیں, آپ بھی ملتان کے اچھے وکیل بنیں. تو اس حوالے سے چونکہ ایک فیملی کی طرف سے بھی, والد صاحب کی طرف سے بھی ایک موٹیویشن تھی کہ آپ لائر بنیں, تو دوستوں نے بھی کہا, تو پھر میں نے اس لیے لا کا بھی ساتھ شروع کر دیا. اور الحمدللہ میں نے دونوں جو امتحان تھے وہ سیم ٹائم میں نے پاس کی. سیشن میں چونکہ یہ لا 3 سال کا تھا اور ایم اے 2 سال کا تھا, لیکن ایم اے اور لا کے پہلے 2 سال وہ ایک ہی سال میں ہوئے میرے. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, والدین کی دعاؤں سے, آج ملتان میں سمجھتا ہوں کہ ہوں تو میں ابھی بھی طالب علم قانون کا, مگر مجھے اللہ نے عزت سے نوازا ہے. مجھے اس سوسائٹی میں, اس وکلاء کے فورم پر الحمدللہ ہر لوگ جانتے ہیں, شہر میں بھی لوگ جانتے ہیں. تو یہ میرا جو ہے لا کا سفر ہے سر. رانا صاحب, آپ کی ذات تو خیر محتاج تعارف نہیں ہے, اور ڈاکٹر محمد اسلم صاحب کا جو ذکر کیا آپ نے, وہ انتہائی بھرپور دیانتدار سیاست دان تھے. انہوں نے سیاست میں ڈیلیور کیا ہے, کچھ لیا نہیں. شفاف کردار کے مالک تھے. اور مجھے اب خوشی یہ ہو رہی ہے
کہ آپ نے جب ان کا نام لیا تو میں اسپریچولی بڑا انسپائرڈ ہوا ہوں، چونکہ صاحبزادہ فاروق ایک سایہ دار درخت تھے. تو آپ بھی اگر قانون دان نہ ہوتی ہے تو اچھا ہوا قانون دان ہیں، لوگوں کی داد رسی کرتے ہیں، پھر آپ کا شعبہ تحقیق بھی ہوتا. اس کی کوئی وجہ تھی آپ نے ہسٹری میں کیوں کیا؟ اکثر وکیل وہ ایم اے پولیٹیکل سائنس کرتی ہیں. اصل میں اگر میں وکیل نہ ہوتا تو پھر میں پولیس میں ہوتا. کرتا تھا یہ شعبہ. یہ اصل میں شروع سے ہی مطلب مجھے یہی تھا کہ میں لوگوں کو انصاف دلا سکوں. اچھا، خواہش ہی شروع سے ایسا تھا کہ میں کبھی کسی پہ ظلم ہوتا ہوا مجھے برداشت نہیں ہوتا تھا. تو میرے ذہن میں ایک یہ اس وقت تھا بنیادی طور پہ کہ میں پولیس میں جاؤں، میرے پاس ڈنڈا ہوگا، میرے پاس ویپن ہوگا، میں کسی کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو میں اس کو مطلب مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا. یہ شروع سے نیچر میں یہ تھی. ہاں جی. لیکن بس وہ ایسا ہوا کہ جس وقت لا کیا پھر مجھے پتہ چلا کہ نہیں، وہ تو بہت لمیٹڈ اس کا سکوپ ہے، اور یہ جو لا ہے اور یہ قانون دان بننا اور لوگوں کو انصاف لے کے دینا سب سے، تو پھر میں نے اس طرف اس لیے میری جو ہے نا توجہ میری یہ بن گئی کہ میں لائر بنوں. ہم ان سے بات کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. تھوڑا اسٹوڈنٹ لائف کے بارے میں بتائیے، چونکہ آپ لیڈر رہے ہیں. ایک تو گھر کا ماحول آپ نے کہا اس طرح سے تھا، تو پھر جن اداروں میں رہے وہاں کس طرح سے سیاست آپ کرتے رہے؟ طلبہ سیاست کی بات کریں. اصل میں پاکستان کی جو طلبہ سیاست ہے نا، یہ اس کو پروموٹ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مطلب اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ ان کے حقوق کیا ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ان کے حقوق کیا ہیں. اس لیے انہوں نے دیکھیں اسٹوڈنٹس کے لیے کتنی بہت ساری آسانیاں پیدا کی تاکہ لوگ ایجوکیشن کو حاصل کر سکیں، اسٹوڈنٹس کو پرابلم نہ ہو، ان کے والدین کو پرابلم نہ ہو. تو میں نے جس وقت 93 میں میں نے ولیت حسین کالج میں بطور اسٹوڈنٹ، مطلب اب میٹرک تک تو اسٹوڈنٹ آزاد ہی نہیں ہوتا نا جی ہمارے معاشرے میں. جیسے ہمارے جس وقت ہم فرسٹ ایئر میں آتے ہیں اس وقت آگے ہمیں تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ ہم مطلب ایک آزاد معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور ہم اسٹوڈنٹ ہیں اور ہمارے یہ حقوق ہیں اور ہمیں لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو اس وقت پھر میں نے آ کے مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ونگ ہے PSF، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، وہ میں نے بطور جنرل سیکرٹری 1993 میں ولیت حسین کالج میں نے جوائن کیا. میں نے اب حت الوسع کوشش کی کہ جتنا بھی اس سے اسٹوڈنٹس کو اساتذہ کی طرف سے، ادارے کی طرف سے جتنی بھی سہولیات میسر ہو سکیں، جتنے بھی ان کو فیور مل سکے، اس حوالے سے ہم نے وہ جاری ساری رہا. پھر میں پریزیڈنٹ بن گیا. میں نے گریجویشن یہ 1996 کی بات ہے. تو اس وقت میں نے مطلب گریجویشن کمپلیٹ کیا. حالانکہ وہ ایسا دور تھا، آپ یقین کریں کہ اس وقت مار دھاڑ، پنگے بازی، فساد، اس قسم کا ایک پورے پاکستان میں کلچر بنا ہوا تھا. ایک دہشت کا علامت اسٹوڈنٹ یونینز بنی، لیکن ہم نے پیار کو، محبت کو فروغ دیا. آپ کا خاندانی پس منظر بھی تو اسی جی. وہ پھر اس کے بعد سر ہم مطلب ہے کہ میں نے پھر گریجویشن مکمل کر لی. میں نے پھر MA ہسٹری میں یونیورسٹی میں داخلہ لیا سر، اور وہاں الحمدللہ میں چیئرمین بنا PSF کا. اور بڑا یعنی وہ 2 سال بھی ہم نے بہت اچھا، ایک اسٹوڈنٹ لائف ایک گولڈن پیریڈ ہے زندگی کا. عزیز بھائی یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا، ہر چیز جو ہم نے چاہی اللہ نے ہمیں دی. تو اس کے بعد چونکہ لا بھی میرا ساتھ ہی تھا، میں ایڈوکیٹ بن گیا. اور آپ یقین کریں کہ جس وقت میں ایڈوکیٹ بنا ہوں، میں نے پہلا الیکشن جب بلدیاتی نظام مشرف صاحب نے انٹروڈیوس کرایا سن 2001 میں، اس میں بطور ناظم لڑا. مطلب میں نے اسٹوڈنٹ جو پولیٹکس تھی، اس پولیٹکس سے نکل کے جو ہماری قومی سیاست ہے اس میں نے بلدیاتی نظام کے ذریعے قدم رکھا. 2001 میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اور جس میں مشرف صاحب نے انٹروڈیوس کرایا ان کو،
وہ میں نے کنٹیسٹ کیا. آپ یقین کریں کہ میں نے بالکل آخری دن اپنے کاغذ جمع کرائے, اور وہ جو 2005 کا الیکشن تھا وہ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے, عوام دوست گروپ کے پلیٹ فارم سے کنٹیسٹ کیا تھا, جس میں شاہ محمود قریشی صاحب جو فارم منسٹر ہے اس وقت پیپلز پارٹی, جی اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے, اور انہوں نے میرا آخری جلسہ انہوں نے کیا تھا. تو گیلانی صاحب کے بیٹے عبد القادر گیلانی وہاں سے کینڈیڈیٹ تھے, ہم موسیٰ گیلانی ان کے ساتھ سپورٹ کی, بہت کچھ کیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے 2013 کے الیکشن میں انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو حلقہ چھوڑ دیا, چونکہ وہاں اس وقت سیاست ہماری گیلانیوں کے ساتھ کھڑی تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تو فوت ہو گئی تھی, شہید ہو گئی تھی وہ. تو اس وجہ سے پھر ہم نے چونکہ اپنی بلدیاتی پولیٹکس کو کنٹینیو کرنا تھا. پھر 2016 میں جب بلدیاتی الیکشن آیا تو بدقسمتی سے انہوں نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا. میں بطور چیئرمین UC 20 کے لیے کینڈیڈیٹ تھا, مجھے ٹکٹ دے کے میرے پوسٹر شیئر کے ساتھ لگوا کے میرا ٹکٹ وڈرا کر لیا گیا لاسٹ ڈیٹ میں, جب ہم نے ٹکٹ جمع کرانا تھا. آپ کا تو کوئی قصور نہیں تھا اس میں میرا یس میں آئیڈینٹیفائی ہو چکا تھا. میں نے پھر مجھے کہا گیا کہ آپ وڈرا کر جائیں, تو میں نے انہیں کہا میں وڈرا نہیں کروں گا. میں نے وہ آزاد الیکشن کنٹیسٹ کیا بالٹی کے نشان پہ, میں نے 2770 ووٹ حاصل کیے. تو 2016 میں جب یہ آئے تو پھر اکتوبر میں کاغذات نامزدگی جمع ہوئے, جو میں نے آزاد حیثیت سے جمع کرائے. جو ہے اختلافات کی وجہ سے پھر مجھے جو 2018 کا الیکشن تھا اس میں نے پھر پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا. اب آپ تحریک انصاف؟ جی, میں شاہ محمود قریشی کی وجہ سے تحریک انصاف میں ہم چلے گئے. شاہ صاحب چونکہ ایک بڑے مدبر اور ہمارے علاقے کی شخصیت ہیں, اور مطلب بہت صاف ستھرے انسان ہیں. ہم نے دیکھا کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یا ان کے برابر آنے کے لیے کوئی بھی ایسا شخص ان کے مقابلے میں نہیں تھا جس کو ہم سپورٹ کرتے. اس وجہ سے ہم نے شاہ محمود قریشی کو سپورٹ کیا, پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا. الحمدللہ ان کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں. تو اس وجہ سے یہ سلسلہ رہا, اور الحمدللہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو آج ان کے ساتھ صحیح طریقے سے کھڑے ہیں. ان کو سپورٹ کیا. میری UC میں پہلی دفعہ کوئی اور پارٹی جیتی ہے 1800 کی لیڈ سے, پہلی دفعہ. میں اب آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تحریک انصاف؟ جی میں کمفرٹیبل. اس کے ایجنڈے اور منشور کے اعتبار سے سر دیکھیں, بات یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی جب اقتدار میں آتی ہے نا تو اس کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, اور تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. تو کوشش کر رہے ہیں, تحریک انصاف بھی کوشش کر رہی ہے, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ان کو اپنی ٹیم کو اچھی ٹیم بنانی چاہیے. لوگوں میں تھوڑا سا ایک بٹ میں یہ سمجھتا ہوں, چونکہ لوگ معاشی طور پر پھر کرونا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی تصحیح طلب ہیں, کہ دو بڑی جماعتوں کے فورم سے نہ ہونے کے باوجود آپ جیت کے پہنچے ہیں ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ, چیئرمین بنے ہیں بلدیاتی نظام میں. تو سٹیٹس کیا ہے اداروں کا, ذرا یہ بھی ناظرین کو بتائیے. فنکشنل ہیں اب آپ لوگ؟ جب پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو انہوں نے آ کے وہ بلدیاتی نظام رول بیک کر دیا, نیا انٹروڈیوس کرا دیا. اس پہ پھر لوگوں کے تحفظات تھے, پارٹیوں کے تحفظات تھے, وہ سپریم کورٹ چلے گئے. اب 27 ماہ بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمارے اداروں کو بحال کر دیا ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ نے اگر ہمیں دوبارہ موقع دیا ہے اور ہمیں اختیارات ڈلیور ہوئے تو انشاءاللہ ہم عوام کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے محلے داروں کے لیے, اپنے شہر کے لیے جتنی بھی ہم سے ہو سکے گی ترقی کی جو ایک رو ہے اس میں ہم چلیں گے انشاءاللہ. آپ نے ان کی زبانی یعنی رانا محمد افضل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, جو اس وقت چیئرمین بھی ہیں ٹیکنوکریٹ میں, ان کی گفتگو سنی. ان کے باطن میں جو شفاف جذبے تھے وہ ان کی گفتگو سے چھلکتے رہے. آبزرویشن میرا یہ ہے کہ ان کی منزل بہت آگے ہے, اپنے جذبوں کی وجہ سے انشاءاللہ بڑا گرو کریں گے. یہ آغاز سفر ہے, انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. جی ضرور. نیک تمنا ہے آپ کے لیے اور ناظرین عزیز نگر YouTube چینل کی جانب سے. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. عزیز احمد خان کو اب اجازت دیجیے. اللہ نے